أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس درس میں انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے پر کتنا زیادہ ابھارا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ اس بارے میں تعلیم دی گئی ہے اور کتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو اس بارے میں ابھارا گیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر 3، پارے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض، جو پاکیزہ کمائی تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم نے زمین سے نکالی ہے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اللہ کے راستے میں خبیث اور ردی چیزیں دینے کا قصد مت کرنا، ارادہ مت کرنا۔ کیا اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خبیث اور ردی چیزیں جس کو کوئی نہ پوچھتا ہو، گھٹیا قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں مت دینا، کہ اگر وہی چیز تم کو دی جائے تو تم کبھی نہ لو، مگر ہاں اس حال میں کہ آنکھیں بند کر کے لے لو یا سر کو نیچے کرتے ہوئے لے لو۔ اس کے بعد آگے بیان کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین مالدار ہے، لائق تعریف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین تمہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، تو اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ خیال کبھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کا مطلب اللہ رب العالمین ہمارا محتاج ہے، ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا، ہمارے مالوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، یہ گمان دماغ میں ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ اس کا مطلب اللہ ہمارے مالوں کا، ہمارے چیزوں کا محتاج ہے، ہمارا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین مالدار لائق تعریف ہے۔ اس آیت میں جو یہ بات بیان کی گئی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ کے راستے میں خبیث چیزیں مت خرچ کرنا، خبیث چیزیں مت دینا۔ تو یہاں خبیث کے دو معنی ہیں، یا خبیث سے دو چیزیں مراد ہیں۔ پہلا معنی یا پہلی چیز یہ مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو حلال کمائی کے ذریعہ مال حاصل کیا گیا ہو، یعنی حرام تجارت کے ذریعے، حرام کمائی کے ذریعے، حرام کمائی میں سے، ناجائز کمائی میں سے
اللہ کے راستے میں مال کو مت خرچ کرو، کیونکہ اگر تم اللہ کے راستے میں حلال کی وجہ حرام چیزیں خرچ کرو گے، حرام کمائی سے کما کر کی چیزوں کو خرچ کرو گے، تو حرام چیزیں اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے، یعنی حلال چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا معنی یہ ہوا یا دوسری چیزیں مراد ہے خبیث سے کہ وہ چیزیں ردی نہ ہو، گھٹیا قسم کے نہ ہو، جس کو کوئی نہ پوچھتا ہو، یا وہی چیز اگر تم کو دی جائے تو تم اس کو کبھی نہ لو۔ مثلا جیسے روپے پیسے آج کل لوگ بہت سارے لوگ دیتے ہیں کہ جو نوٹ روپے پیسے پھٹے ہوتے ہیں، جو نوٹیں پھٹی ہوتی ہیں، پرانی ہوتی ہیں، جس کو کوئی نہیں لیتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں چلو اس کو مسجد ہی میں ڈال دیتے ہیں، مسجد کے گلک میں ڈال دیتے ہیں، مسجد میں دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو غلے اناج میں ردی قسم کے ہوتے ہیں، جس کو کوئی نہیں لیتا ہے، یا جس کی قیمت بہت کم مانی جاتی ہے، گری ہوئی قیمت مانی جاتی ہے، گری ہوئی چیز مانی جاتی ہے، اس کو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سے روکا ہے کہ اے مومنو، خبیث چیزیں، ردی چیزیں مت خرچ کرو، بلکہ وہ چیزیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہیں محبوب و پسند ہو، یعنی اچھے کوالٹی کی چیزیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو، اے لوگو، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تم کو محبوب و پسند ہو، یعنی جب تک تم اپنے محبوب چیز کو، اچھی چیز کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3، پارے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم جو روزی میں نے تم کو دی ہے اس روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ سفارش کام آئے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اے مومنو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، خرچ کر کے نیکی کما لو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ تو تجارت کاروبار ہوگا، تجارت کاروبار کام آئے گا اس دن، اور نہ ہی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد آگے میں نے کہا والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ نمبر 14 پارہ نمبر 13، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کو نماز کو قائم کرتے رہا کریں، نماز قائم کرتے رہا کریں، اور جو روزی ہم نے ان کو دی اس میں سے اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کریں۔ کیا اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے مومن بندوں کو بتا دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے کہ جو روزی میں نے ان کو دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرتے رہیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگا اور نہ دوستی ہوگی، یعنی خرید و فروخت بھی اس دن کام نہیں آئے گا اور نہ دوستی وہاں کام آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے
اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہا کریں اور نماز کو قائم کرتے رہیں۔ یا جو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ تمام نمازوں کو ان کی اوقات میں پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، یہ ہے قائم کرنے کا مطلب۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں پیش کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اور آپ کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنا ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا نیکی کا کام ہے کہ ایک انسان جس کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں وہ اپنے موت کے وقت کسی اور چیز کی تمنا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ اسی کام کے لیے مہلت مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اللہ تیرے راستے میں صدقہ خیرات کر لوں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر بیان کیا، سورہ منافقون سورۃ نمبر 63 اور پارہ نمبر 28، پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا فانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ تو کہنے لگے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تم نے ہم کو تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دے دی تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات کر لیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب کسی کی موت کی گھڑی آ جاتی، موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے خبردار ہے۔ تو غور کیجیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ ایک مومن ایک انسان جو ہوتا ہے جس کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں، جب اس کی موت کی گھڑی آتی، موت کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت کسی اور کی تمنا نہیں کرتا ہے، کسی اور نیکی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے مہلت نہیں مانگتا ہے، بلکہ وہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے مہلت مانگتا ہے، اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دین اسلام کے اندر ان لوگوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر، سورۃ نمبر 35 پارہ نمبر 22، پارے کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو روزی اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہے اس میں سے کھلے طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ اسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تجارت کبھی خراب نہیں ہوئی، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، یعنی اس تجارت میں نقصان کا ذرا بھی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہم اور آپ جو دنیا میں تجارت کرتے ہیں اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کبھی منافع ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں ذرہ برابر نقصان کا، گھاٹے کا خطرہ نہیں ہے، کبھی بھی اس میں نقصان نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا صلہ اللہ رب العالمین کے پاس تیار ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو ان کا پورا بدلہ دے کر کے رہے گا، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔
اس کے بعد آگے بیان کیا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ رب العالمین ان کو ان کے صدقہ خیرات کا پورا پورا بدلہ دے اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ دے گا۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3، پارے کا نام تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، تو ان لوگوں کی مال کی مثال اس دانے کی طریقے سے ہے جس دانے سے 7 بالیاں ہوئے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی کیا مطلب اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا یہاں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اپنے مالوں کو، ان کے مال کی مثال اس دانے کی طریقے سے ہے جس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 دانے۔ گویا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں یا جو بھی لوگ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں کہہ لیجئے، تو اللہ رب العالمین ان کو بڑھا کر کے 700 روپے دیتا ہے تقریباً۔ اور آگے کیا بیان کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آدمی بھی اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ان کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایسے لوگوں کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی کے اندر ایک عورت میں اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا صلہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس تیار ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کل قیامت کے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور ان کا صلہ ان کے رب کے پاس تیار ہے۔ اسی طریقے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، یعنی اے ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ رب العالمین تیرے اوپر خرچ کرے گا، یعنی تجھ کو آخرت میں تو بدلہ دے گا ہی دے گا، لیکن اس کا بدلہ خود تجھ کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ ابن آدم تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر، اللہ رب العالمین تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والوں کی فضیلت سے متعلق یہ چند باتیں پیش کی ہیں۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔